سورة الأنعام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا خالق ہے. اس نے اکیلے اپنے ارادے، اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنی تدبیر کے ساتھ اس ساری کائنات کو جس طرح چاہا، جیسے چاہا، جس وقت چاہا بنایا. اور اللہ رب العالمین نے اپنی پوری حکمت کے ساتھ بنانے سے لے کے اب تک اس کو قائم رکھا ہوا ہے، اس کو چلا رہا ہے، اس کی مسلسل حفاظت اور نگرانی کرتا ہے. اور اس کے اندر جو حالات کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اس کی منشا کے مطابق ہوتی ہیں، اس کی اذن اور اجازت سے ہوتی ہیں، اس کی اپنی حکمت عملی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس میں کسی قسم کا کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اللہ ایسا خالق ہے کہ اس نے اپنی تخلیق کی ایک ایک جہت کو، ایک ایک چیز کو کمال کے ساتھ بنایا. اللہ کی تخلیق میں ذرا برابر بھی کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ہے. پھر اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے جو نظم بنایا، اللہ نے جو ترتیب بنائی، اللہ نے اپنے اس پورے کارخانہ کو چلانے کے لیے جن عظیم المرتبت ملائکہ کی ذمہ داریاں لگائی، وہ بھی ایک ذرہ کے برابر اپنے اعمال میں، اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں کرتی. جس کی ڈیوٹی عرش کو تھامنے کی ہے، وہ جب سے اللہ عرش پہ مستوی ہے تب سے وہ عرش کو تھامے ہوئے. وہ دائیں بائیں اور ادھر ادھر کے معاملات نہ کر سکتا ہے نہ کرتا ہے. اور اللہ نے اپنی اس تخلیق کو کمال تک پہنچا کر زوال تک پہنچانے کا بھی پورا سبب بنایا. جس طرح اللہ چیزوں کو پیدا کر کے اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو عروج دیتا ہے،
اور وہ کمال تک پہنچتی ہے، اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے کہ جس بھی چیز کو وہ اٹھائے گا بالآخر وہ اس کو گرائے گا، اور یہ تقاضا ہے اس کی کبریائی کا، یہ اللہ اکبر کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، ہمیشہ سے اللہ ہے، ہمیشہ تک رہے گا اللہ، کمال صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس کو زوال ہے۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑ درود و سلام۔ اللہ نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے اور اپنی مخلوق کے نظام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور انبیاء کے کمال کی نشانی پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی ذات میں بھی کامل اور مکمل نبی ہیں، آپ اپنی تعلیم تربیت میں بھی کامل اور مکمل ہیں، اور آپ نے اپنی تبلیغ اور ہدایت دینے کے حوالے سے جتنے سورسز ہو سکتے ہیں کمال درجے کے اوپر اللہ کی کاریگری کو کمال طریقے سے بیان بھی کیا، سمجھایا بھی، اور اس کے عروج و زوال کے اسباب ایک ایک چیز نکھار کے کھول کھول کے اللہ نے بیان کی، اور پھر نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کھول کھول کے اور وضاحت بیان کی، جو دکھانے سے تعلق رکھتی تھی وہ چیزیں دکھائیں، جو عقل سے تعلق رکھتی تھی وہاں سوچنے سمجھنے عقل اور تدبر کرنے کی دعوت دی، اور جو عمل کر کے دکھانے کی تھی وہ عمل کر کے دکھائیں۔ الغرض یہ کہ اللہ جیسا بڑا کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ جیسا اللہ کی بڑائی کو واضح کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنا تعارف، اپنی کائنات کا تعارف اور خود ہمارا جو اپنا سیلف ہے اس کا تعارف کرواتے ہیں، اور کمال جائیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں سمجھاتے ہیں تو اللہ کو گہری سائنسدانوں والی باتیں نہیں بتاتے، گلیکسیز میں کیا ہو رہا ہے، کسی سیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، سمندروں کی تہوں کے اندر کیا چیز چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مائکرو لیول پہ نہیں سمجھاتے، جو ہمارے عام مشاہدے میں چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بنیاد بناتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن عزیز کا وہ مقام لے کے آیا ہوں جس کا مجھے بھی مشاہدہ ہے، میرے والدین کو ہے، میرے آبا و اجداد کو ہے، قوم قبیلے کو ہے، آپ میں سے ہر شخص کو ہے، اور جس شخص نے بھی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آنکھ کھولی ہے اس کو یہ مشاہدہ ہے۔ گرمی سردی شاید 6 مہینے کے بعد آتی ہے، زلزلے طوفان کافی دیر بعد آتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ جو مشاہدہ اللہ بیان کر رہے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، یہ روز مرہ کا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں، محلے میں، علاقے میں اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، میں بس ہلکا ہلکا سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آتی جائیں گی، اور اس سے ہم پھر اللہ کے قرآن سے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے رہنمائی لیں گے۔ یہی خطبہ جمعہ کا مقصد ہے۔
اس عبادت کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کا قرآن، نبی ذیشان کی حدیث، دین اسلام کی کوئی باتیں یہاں پہ ہوں، ہم ان کو غور و فکر سے سنیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا۔ کل میں ایک جنازے میں تھا، کوئی ذہن میں یہ آیت نہیں تھی۔ جنازہ لایا گیا، بڑا رش تھا، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، ساتھ کام کرنے والے، جو کوئی گاڑیوں پہ، کوئی پیدل، موٹر سائیکلوں پہ، سارے شریک ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اجتماع بن گیا۔ جنازہ کی نماز ہوئی، نماز ادا کرنے کے بعد پھر میت والی وہ چارپائی اٹھائی گئی اور قبر کے سامنے پیش کر دی۔ کچھ لوگ تو 50% قبر تک پہنچتے پہنچتے بچھڑ گئے۔ 50% قبر تک پہنچتے پہنچتے بچھڑ گئے، چلے گئے واپس۔ اور قبر میں اتارتے اتارتے بھی مزید 20-25% چلے گئے۔ جب قبر میں اتار کے دعا کی گئی تو 10-15% لوگ تھے، اور جب تدفین کر کے دعا مکمل کر کے اللہ کے اس بندے کو اللہ کے سپرد کر کے، مٹی کی اس امانت کو مٹی کے سپرد کر کے، میں تھوڑا سائڈ پہ ہو کے دیکھنے لگا تو چند منٹوں کے اندر ایسا تھا کہ کوئی ایک بھی نہ تھا۔ اس وقت میرے ذہن کے اندر قرآن کریم کی یہ آیت آئی، تمہارا جانا کوئی سوچا نہیں تھا یہ منظر۔ اور پھر میں نے کہا اللہ قربان جاؤں تیرے اوپر، تو نے کیا رہنمائی بیان کی ہے، تو نے کیا قرآن پیش کیا ہے، تو نے کیا حقیقت واضح کی ہے، اس سے بڑی کیا رہنمائی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انداز بہت عجیب ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم تنہا اکیلے میرے پاس آ گئے ہو۔ اب اللہ جنازہ پڑھنے والے سے نہیں بات کر رہا، جنازہ پڑھنے والوں سے نہیں اللہ بات کر رہا، قبر کھودنے والوں سے نہیں اللہ بات کر رہا۔ اتنا ڈائریکٹ بیان ہے، جس کی جو ذمہ داری تھی قبر کھودنے والے کی، اس نے اپنا کام کیا، جنازہ پڑھنے اپنا کام کیا، پڑھنے والے اپنا کام کیا، کفن دفن نے اپنا کام کیا، رشتہ داروں عزیز و اقارب نے اپنا کام کیا، سب کے سب اپنی اپنی ذمہ داریاں ڈیوٹیاں ادا کر کے واپس چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے مخاطب ہے، رب کعبہ کی قسم یہ جملہ مجھے اور آپ کو بھی سننا پڑے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم آ گئے ہو، تم حاضر ہو گئے ہو، میرے سامنے آ گئے ہو، میرے حضور پیش ہو گئے ہو۔ فرادا کیفیت تمہاری یہ ہے کہ تم تنہا ہو، اکیلے ہو کے میرے پاس آ رہے ہو۔ غور کرو میرے بھائیوں، میں آخر میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ہماری آج 90% برائیاں ماں باپ، قوم قبیلہ، علاقے کے لوگ اور اجتماعات، جماعتیں، پارٹیاں، تہذیب، تمدن، ثقافت اس کی وجہ سے ہیں۔ ہم ذاتی طور پہ الگ اتنے برے نہیں ہیں، لیکن جب جمع ہوتے ہیں، 2 4 6 ہوتے ہیں، جب معاشرہ بنتا ہے، جب
خاندان میں جھگڑے جاتے ہیں، جب ایک برادری کی سطح پہ آتے ہیں، جب ایک ٹیم اور گروہ میں ہم جھگڑے جاتے ہیں، جب کسی پارٹی اور تنظیم کا حصہ بنتے ہیں، جب کسی ایک کمیونٹی ایک نیشنلٹی میں آتے ہیں، پھر ہمارے ارد دائرے کھینچنا شروع ہوتی ہیں، پھر وہ رسیاں ہوتی ہیں جن کو ہم توڑ نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم اکیلے اکیلے تنہا تنہا اپنی ایک جان لے کے آئے ہو، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے مرتبہ تم کو میں نے پیدا کیا تھا، یعنی تم اسی طرح ننگے پٹنگے، اسی طرح بے لباس، اسی طرح کمزور، اسی طرح بے حس، اسی طرح بغیر سر و سامان کے، کوئی کوٹھی لے کے نہیں آئے، کوئی کار لے کے نہیں آئے، کوئی زر و جواہر لے کے نہیں آئے، کوئی سفارشی لے کے نہیں آئے، کوئی دوست لے کے نہیں آئے، کوئی وطنیت لے کے نہیں آئے، کوئی پارٹی تمہارے ساتھ نہیں ہے، کوئی جرگت تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح تم ماں کے پیٹ سے آئے تھے، کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں تھی، کوئی چیز تمہاری ملکیت نہیں تھی، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، لباس تک نہ تھا،